اس مہینے کے اندر ایک ایسا روزہ بھی آتا ہے جسے عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں۔ عاشوراء اصل میں 10 سے ہے، مطلب 10 تاریخ۔ عاشوراء سے مراد کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، تو ان سے سوال کیا کہ تم 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہنے لگے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اس دن میں غرق کیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولا منکم بموسیٰ علیہ السلام، کہ ہمارا تو تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، ہم تو بالاولا اس کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا، 10 تاریخ کا روزہ رکھا، امر بصیامہ، اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، آپ نے روزہ رکھنے کا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد یہ روزہ اختیاری، پہلے آپ نے حکم دیا روزہ رکھو، لیکن بعد میں صحابہ بیان کرتے ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر جس کا دل کرتا روزہ رکھ لیتا، عاشوراء کا جس کا دل کرتا چھوڑ دیتا، یہ نفلی روزہ ہے، لیکن آپ نے اس کا حکم دیا اور خود بھی رکھا یوم تشکر، یعنی کہ شکرانے کے طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، بنی اسرائیل آزاد ہوئی تھی، اور پھر جب صحابہ نے کچھ دیر بعد آپ سے تذکرہ کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہودی جو ہے نا وہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس دن کو تعظیم کے لیے خاص کرتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اذا کان العام المقبل صمنا انشاء اللہ التاسع، آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال انشاءاللہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں لم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں نہ آ سکا، آپ اگلے سال عاشوراء 10 محرم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اگلا سال آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اور پھر علماء میں یہ مسئلہ بھی آ گیا، اختلاف بھی ہوا کہ اب روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں کس کا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا، تو اب 9 کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر تو نبی علیہ السلام زندہ رہتے تو یہ احتمال ختم ہو جاتا۔ اب آپ کی اس بات میں دونوں احتمال ہیں کہ آپ نے یہ ارادہ کر کے یہ جملہ بولا کہ صرف 9 کا رکھوں گا، یا آپ نے یہ کہا کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ 10 کے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی، ساتھ 9 کا بھی ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہودی 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں، تو یہ دونوں باتوں کا احتمال تھا۔ تو اس بارے میں جو بہترین رائے ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے، صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں علماء کا یہ موقف ہے کہ صرف 9 کا بھی رکھیں گے تو کافی ہے، لیکن بہترین رائے یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس خود حدیث کے راوی بھی ہیں، کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا، اور خود ہی عبداللہ بن عباس یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھو، اسی میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو 10 کو موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کیا گیا تھا، تو وہ تاریخ کی جو نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوم عاشوراء کا مطلب ہی 10 کا روزہ ہے، 9 کا اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو یوم عاشوراء تو رہے گا ہی نہیں، اسے تو تاسوعاء کہیں گے، 9 کا دن ہو جائے گا۔ تو یوم عاشوراء کا مطلب ہے 10 کا روزہ، اور 9 اور 10 دونوں کا روزہ۔ بہرحال یہ تو روزے کا مسئلہ، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سئل عن صوم یوم عاشوراء، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد امت اس روزے کو رکھتی آئی ہے، اور 9 اور 10 دونوں کا پھر اس پر عمل جاری رہا۔ اسلاف کے اندر یہی عمل چلتا رہا، 9 اور 10 دونوں کا روزہ، اور دونوں روزے رکھنے سے روزے کا اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔